اور اصول سمجھ لو، اصول سمجھ لو، کلیا چکوا لو، جو چیز غلط ہے غلط چیز کا کاروبار کرنا بھی غلط ہے، جو چیز حرام ہے حرام چیز کا بزنس کرنا بھی حرام ہے، جو چیز ناجائز ہے اس کا کاروبار کرنا اور اس کا کام کرنا، اس کو دکان پر سیل کرنا اور اس کو بنانے میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے۔ جاؤ یہ ادارے سے فتویٰ لے لو، اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی نظر میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں، آپ اللہ کے جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے حرام اور ناجائز چیز کا بزنس کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دلیل اس کی قرآن کی یہی آیت ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی پاپ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا کیا بیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کا کیا دشپربھاؤ پڑتا ہے، کیا برا اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے بال بچوں کے اوپر، ہماری روزی روٹی کے اوپر۔ یہ ہمارے ٹاپک کا پہلا حصہ ہے، پہلا بھاگ۔ اور دوسرے بھاگ میں کچھ ایسے گناہوں کو بیان کروں گا جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے، جس پر عذاب کی یا لعنت کی یا جہنم کی وعید آئی ہے۔ ان گناہوں کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لایا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب یقیناً گنہگار ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں میں اور ان کاموں میں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت پر وہ آتا ہے، وہ نیچر پر آتا ہے، اور نیچر یہ بتاتا ہے، فطرت یہ بتاتی ہے، پرکرتی یہ بتاتی ہے کہ انسان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، انسان کی سرشٹی کرنے والا، انسان کو بنانے والا، انسان کو روزی روٹی دینے والا ایک اللہ۔ اور اسی عقیدے کو اسلام نے توحید کہا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہی عقیدہ لے کر کے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو کرسچین بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، چاہے نان مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا، ایک اللہ کو اس کے دل کی جو آواز تھی، اس کے سب کانشیس میں جو بات بیٹھی تھی، اس کے دماغ میں جو بات بیٹھی تھی کہ میرا معبود ایک ہے، میری عبادت کے لائق اگر کوئی ایک ہے، کوئی ذات ہے تو ایک اللہ کی۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور جس پریوار میں وہ جنم لیتا ہے، اس کے پریوار کے لوگ جس دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں، جس مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، پھر بچہ اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی توحید کے اوپر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. اسلام کا آخری ایڈیشن 1400 سال پرانا ہے. اسلام کے آخری نبی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں. اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے، جب سے مانو آیا ہے، جب سے منشیہ آیا ہے، تب سے اگر اس دنیا کا کوئی مذہب رہا ہے تو ہے اسلام. اسی لیے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں کو بہکا کر کے اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تو کہتے صاحب ہم گھر واپسی کرا رہے ہیں، ہم گھر واپسی کروا رہے ہیں. کیونکہ بھارت میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو پہلے دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، مسلمان ہو گئے تو ہم ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کی گھر واپسی کرا. تو اپنے ان بھائیوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ گھر واپسی آپ نہیں کروا رہے ہیں، گھر واپسی تو وہ کروا رہا ہے جو کسی کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے. کیونکہ ہمارے باپ آدم کا جو مذہب تھا، ہماری ماں حوا کا جو مذہب تھا وہی اسلام تھا. اور اسی لیے جب ہمارے باپ آدم سے غلطی ہوئی، جب ہماری ماں حوا سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جس پیڑ کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرمایا تمہارے بدن کے ان کے کپڑے پہلے اتر گئے، پھر اللہ نے کہا تم جنت سے چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ. جب دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے اللہ کو ناخوش کر دیا. دونوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور توبہ کی. اور کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے. اے اللہ، ہم نے یہ غلطی کر کے، ہم نے تجھ کو ناراض کر کے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اور اے اللہ، اگر تو نے نہیں معاف کیا اور تو نے نہیں بخشا تو اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے دعا کیا. یہ دعا انہوں نے اللہ سے کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا. تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے کی. اب یہاں پہ ذرا ایک فرق دیکھو میرے بھائی، آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے اپنی غلطی کو مان لیا. حوا سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا. لیکن جب ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود جب حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تھوڑا سا گرم پانی مانگا، بھی کھانا کھا کے فوراً آئے، تھوڑا گلا پہ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ابلیس تو آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب میں نے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہا کہ اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے. آگ سے پیدا ہونے والی چیز، مٹی سے پیدا ہونے والی چیز میں سجدہ کرتا ہے. اللہ کا حکم ہے. ابلیس لاجک لگا رہا ہے، ابلیس ترک لگا رہا ہے، ابلیس منطق لگا رہا ہے. پتہ یہ چلا جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر لاجک نہیں لگا.
جب اللہ کا فرمان آ جائے تب اپنا دماغ نہیں لگاتے، اللہ کا حکم ہے تو وہ کام۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مقیم ہے اپنے گھر پر اور موزہ پہنے ہوئے تو ایک دن اور ایک رات وہ موزے پر مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور مسافر ہے اپنے شہر کے باہر گیا ہے تو 3 دن اور 3 رات وہ موزے پر مسا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اس نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، مان لو آج فجر کی نماز میں اس نے وضو کر کے موزہ پہنا تو کل فجر کی نماز تک، کل فجر کے پہلے تک وہ ساری نمازیں موزہ پہنے صرف موزے کے اوپر مسا کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، موزہ جب ہم پہنتے ہیں اور جب ہم موزہ پہن کر کے زمین پہ چلتے ہیں تو ہمارے موزے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، وہ ڈسٹی ہو جاتا ہے اور اس میں دھول لگ جاتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے۔ مگر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں، موزے کے نیچے مسا نہیں۔ اگر لاجک لگاؤ گے، اگر عقل لگاؤ گے تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا ہونا چاہیے، ڈسٹ تو وہاں لگا ہے، دھول تو وہاں لگی ہے، مٹی تو وہاں لگی ہے، مگر یہاں لاجک نہیں لگائیں گے، یہاں عقل نہیں لگائیں گے، اللہ کا حکم ہے ہم موزے کے اوپر مسا کریں۔ ابلیس نے لاجک لگایا، ابلیس نے کہا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا اچھا، میرے حکم کے آگے تو لاجک لگا رہا ہے، میرے آدیش کے بعد تو منطق لگا رہا ہے، عقل لگا رہا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا اور قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ابلیس اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور غصے کا حقدار ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ پتہ یہ چلا 2 راستے ہیں، ایک آدم کا راستہ ہے، ایک ابلیس کا راستہ ہے۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس نے بھی گناہ کیا، مگر آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی، آدم نے توبہ کر لی، آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی۔ ابلیس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور ڈھٹائی کرتا رہا۔ اسی کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سیدھا، ایک تو چوری کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہ کی دلیل دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہیں۔ میری پیاری ماں بہن، میرے نوجوان ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں، اسی حوا کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، ہم اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے توبہ کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، بدل دے گا۔ جانتے ہو، ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم کے اندر ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، جب بندہ کوئی نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے میرا بندہ نیکی کے کام کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی اس نے نیکی نہیں کیا ہے، ابھی اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، ابھی وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے، وہ بستر پہ یہ سوچ کے سویا ہے کہ کل میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی۔ رات میں 2 بجے نیند کھلی، رات میں 3 بجے نیند کھلی۔ وہ آج کے نوجوانوں کی طرح تو نہیں ہوگا جو رات کو 2 بجے تک اور 3 بجے تک لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں اپنا ٹائم گزارے۔ وہ عشاء پڑھ کے بیچارہ سویا ہے، میں رات میں تہجد پڑھوں گا، رات میں 2 بجے اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتا ہے۔ اگر وہ تہجد پڑھ لے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی لیکن اس کو ثواب ملے گا 80 رکعت پڑھنے کا، اس کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ صرف ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ نے ایک نیکی لکھ دی، اور جب وہ کام کر لیا اللہ نے 10 نیکیوں کا ثواب اس کو دے دیا۔
اس کے اپوزٹ میں اب ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کتنا رحمان ہے اور کتنا کرپالو ہے اور کتنا دیالو ہے، اس کی کرپائیں کتنی بڑی، اس کی دیا کتنی بڑی ہے، اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ذرا اس حدیث سے اندازہ لگاؤ میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، ابھی بندے نے ارادہ کیا ہے، ابھی اس نے گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اس نے غلط کام نہیں کیا ہے، جب تک میرا بندہ وہ گناہ کا کام نہ کر دے، جب تک وہ غلط کام نہ کر دے، اس کے نامہ اعمال میں تم گناہ مت لکھنا۔ دیکھو نیکی کا ارادہ کیا تھا، نیکی کا ثواب اللہ نے لکھ دیا تھا، مگر گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی اللہ نے گناہ کا اس کے نامہ اعمال میں گناہ کو نہیں لکھا، منع کر دیا فرشتوں سے ابھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک گناہ کا عذاب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ کرنے کے بعد اگر بندہ گناہ سے بچ جائے اور گناہ نہ کرے تو ذرا اس اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میرے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے، میرا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا ہے، اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس نے میرے ڈر سے ایسا نہیں کیا، اے میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ ہے اس اللہ کی رحمت۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اچھا توبہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، چاہے ہم کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو، تو آپ نے راستے میں کہیں کہیں دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر یو ٹرن لینا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اس سائیڈ سے اس سائیڈ آنا ہے تو ہم یو ٹرن لیتے ہیں، پوری گاڑی کو ہم گھما کے اپوزٹ راستے پہ لے کے آتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے تھے، صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے، اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر واپس لوٹ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کل تک وہ شراب پیا کرتا تھا، کل تک وہ زنا کیا کرتا تھا، کل تک وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، کل تک وہ حرام کام کیا کرتا تھا، آج اس نے سچی توبہ کر لی، آج اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، آج وہ نیک عمل کرنے لگا، آج اس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس اللہ کا کرم دیکھو، اس اللہ کی رحمت کا دریا دیکھو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بھئی دنیا میں اگر ہمارا ایک باپ کا اگر بیٹا کوئی غلطی کر دے اور بیٹا آ کے باپ سے کہ ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، بچہ غلطی کر دے، ماں سے آ کے کہ اماں غلطی ہو گئی، تو ماں معاف کر دیتی ہے، بیٹا معاف کرتا ہے، مگر باپ جب معاف کرتا ہے، ماں جب معاف کرتی ہے تو ایسا تو نہیں کرتی ہے ماں، ایسا تو نہیں کرتا ہے باپ کہ اس بچے کو معاف کر دے اور اس کے بعد اس کو تحفہ دے دے، مگر وہ اللہ وہ جب ہم توبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں تو وہ ہمیں معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کہ اس اللہ کا کرم ہے، کہ اس کی رحمت ہے میرے پیارے ساتھ۔ اس لیے کبھی بھی کتنا بھی انسان گنہگار ہو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا تو آؤ قرآن کی میں وہ آیت پڑھتا ہوں، یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کو امید
دلاتی ہے، آشا دلاتی ہے، گنہگاروں کے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی آشا پیدا کرتی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کے اور پاپ کر کے اپنے اوپر اتیاچار کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے تم نا امید مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے خون کیا تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ 99 لوگوں کا قاتل، وہ ڈاکو اس آدمی کے پاس پہنچا جو بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ لوگ اس کو عالم سمجھتے تھے مگر وہ عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا کہ مولوی صاحب، امام صاحب، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میرے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اب دیکھو، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ راہب الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، راتوں میں تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ آوشک نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو۔ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہے، جو اسپیشلسٹ ہو۔ اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو دماغ کی پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو ہڈی کی پرابلم ہے آپ آرتھو کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کی نس میں کوئی پرابلم ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آپ کی بیماری کی فیلڈ میں ماہر ہے۔ مگر دین کا مسئلہ آتا ہے تو صاحب جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے دو چار لمبی چوڑی باتیں کرے ہم اسے علامہ بنا دیتے ہیں، اسے امام بنا دیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ہیں انجینئر علی مرزا کو بہت فالو کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں انجینئر علی مرزا۔ جس انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر میں کہتا ہے صاحب امام حرم کو بھی عین نکالنا نہیں آتا، دنیا کے بہترین قرآن پڑھنے والے جو حرم کے امام ہیں یہ کمبخت کہہ رہا ہے کہ ان کو عین نکالنا، جب وہ ایاک نستعین کہتے تو ان سے عین نہیں نکلتی ہے، عین میں نکالتا۔ اور جب علماء نے اس کو پکڑا اور کئی جگہ اس نے قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھا تب اس کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو دکانیں بند کر دی علی مرزا نے، تو آپ تو اس کی غلطیاں نکال۔ میرے بھائی کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرو، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحیح کو صحیح کہے گی، غلط کو غلط کہے گی۔ اگر علی مرزا جو بات پیش کر رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے تو علی مرزا کے پہلے یہ باتیں کہنے والا کوئی کیوں نہیں؟ اس امت میں 1400 سال سے آج تک جو سلف کا عقیدہ ہے، جو امت کا عقیدہ ہے، سب نے حضرت معاویہ کو صحابی مانا ہے، سب نے حضرت معاویہ کا احترام کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند۔ اور یہ مردود کیا کہتا ہے؟
یہ کہتا ہے صاحب اگر میں ہوتا اس دور میں تو میں علی کے ساتھ ہوتا اور میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا. ارے تو ہے کون, تیری اوقات کیا ہے؟ اور آج ہمارا نوجوان ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں, اپنا اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی تقریریں سن کر کے بہت ساری عورتیں اس کی تقریریں سنتی ہیں, کہتی صاحب وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, سماجی باتیں کرتے ہیں. معاف کیجئے گا, معاف کیجئے گا, آپ جس کو امام اور اپنا عالم بنا رہے ہیں اور جس کی آپ تقریروں کو سن رہے ہیں, میرے بھائیوں اس کے عقیدے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اس کے عقیدے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ اگر کسی کی تقریر سن رہے ہیں, آپ اس کو اپنے دین کا ٹیچر بنا رہے ہیں. اور ٹیچر ہر غیر نتو خیرے کو نہیں بنایا جاتا, ٹیچر اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے سبجیکٹ کا ماہر ہو. ہم سائنس پڑھنے جاتے ہیں تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے, میتھ پڑھنے جاتے تو انگلش کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے, انگلش پڑھنے جاتے تو ہسٹری کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے. ہم سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم علم لیتے ہیں. میرے بھائیوں, دین کا علم علماء سے حاصل. اور جب علماء کی بات آئی تو ایک اور درد میرے دل میں ہے, وہ آج آپ کے سامنے بیان ہے. ماشاءاللہ کلیا چک کا علاقہ پورے ہندوستان میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے. ہم نے دیکھا تھا جب پورے ملک میں ناانصافی کے خلاف دھرنا پردرشن ہو رہا تھا, اسی کلیا چک میں بہت بڑے پیمانے پر ویروध پردرشن ہوا تھا. یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک آواز ہے, یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت مانی جاتی ہے. مگر آپ کے علاقے میں ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا, 15 سال سے میں ایک مسجد پر امامت کرا رہا ہوں, 15 سال سے ایک مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں, اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں اپنی گزر بسر کر رہا ہوں. اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض ہوئے اور کہنے لگے تم کتنا پیسہ پاتے ہو, تم نے مکان بنوایا. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھکاری بنا رہے, اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے. آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا ہے. پورے گاؤں میں, پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز میں ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب تو آج فجر کی نماز نہیں پڑھتے. امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے, تمہاری لونڈی نہیں ہے, تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے. دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی ہے, اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے. اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا. کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5,000 اور 6,000 مہینے پر پڑھا رہے ہیں, اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا, ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ, اسی میں سے تمہاری سیلری دیں. وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل سے اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے, تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے. یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے میرے بھائی, جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا آج کوئلہ ٹھیلنے کا کام کر رہا ہے. اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے, تم یہ کوئلہ ٹھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ وہاں 4,000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12,000 کا مسئلہ پوچھتے تھے. وہ کوئلہ ٹھیلتے. لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا, نوکری کرنے لگے, رکشہ چلانے لگے, مزدوری کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے. میرے بھائی اپنے علماء کی عزت کرو, اپنے ائمہ کی عزت کرو. اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں. اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں, ان کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں. اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے. کتنی مسجدوں کے امام ہیں
ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے، وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے، بیوی گاؤں میں رہتی ہے، 2 مہینے پر 3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کا باپ موجود ہے، بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ معاف کرو میرے بھائی، آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا، ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا۔ جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے، ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں۔ اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو میرے بھائی۔ 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے، تو گھر کیوں بنوا رہا ہے، تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل ہے؟ سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ 15 سال اگر اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا۔ اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے علماء کو اتنا مجبور مت کرو۔ اللہ کی قسم، جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے، مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی، ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی۔ نہیں میرے بھائی، اپنے علماء کو عزت دو، سمان دو، مقام دو۔ وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے۔ تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں، تمہیں پوستے ہیں، تمہیں جنم دیتے ہیں، مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں، تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، تمہیں حلال بتاتے ہیں، تمہیں حرام بتاتے ہیں، تمہیں جائز بتاتے ہیں، تمہیں ناجائز بتاتے ہیں۔ ان علماء کو ان کا مقام تو میرے بھائی، وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ جب پہنچا عالم کے پاس نہیں پہنچا، عابد کے پاس پہنچا۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کیا۔ اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا۔ عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا۔ علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل، تو بڑا آیا توبہ کرنے، 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی، تو چلا جا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ایسی بات، اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کرے، اس نے 100 قتل کر دیے، 100 قتل کر دیے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا، وہ واقعی میں عالم تھا۔ اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے، 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک و بین اللہ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ گناہگاروں کی بستی ہے، اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو، انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ کسی سے دوستی کرو، کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ۔
اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہے۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آیا۔ اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگے۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا، کہ بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجیے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ماپ کر لو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالش، یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالش کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں بتا بولتے ہیں اس کو۔ ایک بتا یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیوں، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم، مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم بیان سن رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، گناہ کا پہلا نقصان۔ گناہ کا دوسرا نقصان، انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی
اس کی دکان پہ جو کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی پر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ گئی، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں ملی، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ کو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے۔ میرے بھائیو بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتہ کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا کہ یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے، جو جائز ناجائز کو جانتا ہے، جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہی کاروبار کرے گا، ہر کوئی کاروبار نہ کرے۔ میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، بڑے غور سے سننا میرے بھائی، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں،
ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے، آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا، ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس، کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا۔ آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے، اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی پراپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے، بہن نے آ کر کے کہا بھیا باپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے، مجھے دے دو۔ بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی، 2 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا، 3 لاکھ کا خرچ آیا تھا، زیور میں نے بنوایا تھا، جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا، اگر تم مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا، آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو، اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو۔ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا، تو نے اپنی بہن کا حصہ کیوں اس کو کیوں کھا گیا۔ آج حالات یہ ہیں، آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے۔ یہاں عبد الرحمن ابن عوف کو نبی نے بھائی بنایا ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، نبی کی زبان سے بھائی بھائی بنے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں، میری 4 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ بیوی تک دینے کو تیار ہو کہ تم نئے آئے ہو، ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا، شادی ہونا مشکل ہے، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، میری کسی بیوی کو پسند کرو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو نکاح۔ ہمیں سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر، مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات تھی، ان کے دل اتنے بڑے تھے، اس سماج میں یہ عیب کی بات نہیں تھی، اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھے، بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، مجھے تیرا بزنس نہیں چاہیے، اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے، تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے، مجھے بس بزنس کرنا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے ایک مارکیٹ سے کھجور، گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں دے دی، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا۔ اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا، 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملا، واشنگ مشین ملی کہ فریج ملا، کیا کیا ملا؟ ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے کہ عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تم مضبوط ہو،
فَقَوْلٍ وَلَوْ بِشَاةٍ، تو تم ولیمہ کرو، چاہے تمہیں ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، مگر ہم جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، چوری کریں گے، کاروبار میں فراڈ کریں گے، تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی قد برکت بیعہما، جس کاروبار میں فراڈ کیا جائے، دھوکہ کیا جائے، اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لے۔ اور آگے گناہ کرنے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جو ہم کو ناراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی، ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی، تب جا کر اس کو نیند آئے گی۔ اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چینی مت ڈالنا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مت دینا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ ایک چیز کھائے گا تو 10 چیزوں سے پرہیز کرے گا، اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر مجھے بھول جاؤ گے، اگر مجھے یاد نہیں کرو گے، ہم تمہاری زندگی کو پریشانوں والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا، چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا، مگر قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ تعالیٰ بتائے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا، نظر انداز کر دیتا تھا، آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں۔ اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہا اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ کرسمس کا تہوار آیا، کل میں کلکتہ میں تھا، کلکتہ ایئرپورٹ سے اترا، مجھے ہاوڑا اسٹیشن جانا تھا، میں بائک کے اوپر جا رہا تھا، راستے میں دیکھا بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں اور کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے، اور وہ تہوار منانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس علاقے کا جو ایم ایل اے ہے، اس علاقے کا جو ایم پی ہے، وہ بیچارہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرسمس منا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے پالیٹکس اور ایسی راجنیتی ہمیں نہیں کرنی ہے، جس پالیٹکس کے چکر میں اور جس راجنیتی کے چکر میں اپنے دین اور ایمان سے ہمیں ہاتھ دھونا۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم پی، ہمیں نہیں چاہیے ایسے ایم ایل اے جو اپنی توحید اور اپنے ایمان کا سودا کرنے والے۔ کرسمس منائیں، ہمارے نوجوان لڑکے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، یہ فیس بک کے اوپر بیچارے اپنے آپ کو بہت شانتی پریہ ثابت کرنے کے لیے 25 دسمبر کو یہ فیس بک پر لگاتے ہیں میری کرسمس ٹو آل بردرز اینڈ سسٹرز۔ کیا کہتے ہیں؟ میری کرسمس، کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تیرے بقرعید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے بکرا تو نہیں کاٹا، تیری عید کا تہوار آیا تو کسی عیسائی نے آ کر کے تیری عیدگاہ میں 2 رکعت نماز تو نہیں پڑھی، تجھے بڑی خوشی ہے اس کے کرسمس منانے؟ تجھے معلوم ہے یہ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جا رہا ہے؟ کرسمس کے تہوار کے اوپر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اے مسلمان،
تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، تیرے اللہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تیرے رب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور تو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے۔ تیرا عقیدہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیرا عقیدہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں بتا دیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کا بیٹا بنایا جا رہا ہے اور تو ہے میری کرسمس بول رہا ہے، تو مبارکباد دے رہا ہے۔ اور بنگال کی پولیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، ان کے مذہبی دیوی دیوتاؤں کے فوٹو لگا کر کے ہمارے یہ مسلمان جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ ان کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب پولیٹکس سے کرنا پڑتا ہے، پولیٹکس کے نام پر اگر آپ کو اپنے دین اور اپنی توحید سے کمپرومائز کرنا پڑے تو ایسی پولیٹکس سے آپ توبہ کر لیجئے میرے بھائی، نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کے اندر دو رنگی نہیں ہے، اسلام کے اندر دوگلا پن نہیں ہے، اسلام توحید والا مذہب ہے۔ اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آفر آیا، مکہ کے کافروں نے آفر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بڑا بہترین آفر کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کے آگے سجدہ کیجئے، ہم ایک دن آپ کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، ایک دن آپ ہماری مذہب پر ہمارے مذہب کو فالو کیجئے اور ایک دن ہم آپ کے مذہب کو فالو کریں گے۔ بڑا اچھا آفر، بیچ کا راستہ نکالا گیا۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے، کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے، جیوازم بھی ایک مذہب ہے، ہندوازم بھی ایک مذہب ہے، سارے مذہب ایک ہے، راستے الگ الگ ہے، منزل ایک ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سارے راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ اسلام کا راستہ یہ ہے منزل بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ رسول کا راستہ ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اس کے مذہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، سویکار نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ہندو مذہب میں بھی یہی بات کہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے شریمد بھاگوت گیتا، اس کے اندر شری کرشن جی نے بھی یہی کہا ہے کہ توحید کا راستہ ہی سب کو نجات دلائے گا۔ سرو دھرمان پریتیجیا مامیکم شرنم ورجہ ہم توا سرو پاپیبھیہ موکشیشیامی ما شوچہ، سارے دھرموں کو چھوڑ دے، سارے راستوں کو چھوڑ دے اور ایشور کی پرماتما کی شرن میں آ جا، اللہ کی پناہ میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تجھے نجات دے دوں گا، تجھے جنت میں ڈال دوں گا، تجھے سورگ میں ڈال دوں گا۔ یہی ہندو مذہب کے اندر بھی کہا گیا، یہی اسلام کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک راستہ جو نجات دینے والا ہے وہ توحید کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسانیت کے نام پر اور مانوتا کے نام پر اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم کرسمس کی مبارکباد دے۔ اور ابھی تو کرسمس ختم ہو رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے نا، 2 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئی۔ کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہیں، ناچنے والیاں اور اپنے جسم کا اور اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنے والی بالی ووڈ کی ہیروئنوں کو بلایا جائے۔ 10-10 ہزار کے ٹکٹ ہیں، اور آپ یقین کریں بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں 31 کی نائٹ میں رات بھر شراب پی جائے گی اور نشے کی حالت میں لوگ دھت ہو کر کے حرام کام کریں گے، اور یہ کام ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمان بھی آپ کو یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کلکتہ میں جب اولا بائک کرنے جا رہا تھا، اولا بائک کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا، میرا حلیہ دیکھ کر کے اس کو لگا کہ یہ مولوی صاحب حافظ جی لگ رہے ہیں، وہ مسلمان تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب حافظ جی حالات بہت برے ہیں۔ اس نے کہا سنڈے کے دن رات میں ہم لوگ جب بائک لے کے نکلتے ہیں، نشے کی حالت میں بالکل ٹھلی ہو کر کے، بالکل دھت ہو کر کے جوان لڑکیاں آتی ہیں، ان کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری لڑکی کہاں گئی ہے،
ان کی ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہماری جوان لڑکی کہاں گئی ہے، نشے کی حالت میں دھوت ہو کر کے آتی ہیں اور ہم سے کہتی ہیں ہم کو ہمارے گھر پہنچا دو، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لے کر کے جب اپنی بائک پر ہم جائیں اور یہ ہم کو جکڑ کر کے ہم ہماری بائک پر جب بیٹھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جائیں اور ہم کوئی غلط کام کر بیٹھیں۔ کہا کہ یہ کام کرنے والی مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ حالات یہ ہے میرے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان ہے، کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے؟ اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے۔ تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا، تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا، اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں، جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لیں اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے۔ لوگوں کے دماغ میں جائیں پڑھائیں، خود اپنا نکاح پڑھائیں، علماء منع کرتے ہیں ہم ایسی شادیاں نہیں کریں۔ شادی ہماری کیسی ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، شادی میں اپنی جوان بیٹی کو لے کے گیا، کار سے نکلا، جوان بیٹی ساڑی پہن کر کے اور گاؤن پہن کر کے نکلی ہے، اس کا پورا آدھا شریر ڈھکا ہے اور آدھا شریر نظر آ رہا ہے، اور سارے لوگ اس کی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صاحب فیشن کا زمانہ ہے، شادی کے موقع پر میری لڑکی تو حور بن کے آئی ہے، میری لڑکی جو چاہے پہنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی، بے حیائی جائز ہو گئی؟ میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں، اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے، اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردرشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے تو باپ بھی برابر گنہگار ہوگا، ماں بھی برابر گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث اللہ ینظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ تین لوگ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی، وہ بے غیرت آدمی، وہ بے شرف آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ میرے بھائی، مردوں کے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے، کرسی بیچاری پوری کورڈ رہتی ہے، اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں۔ اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ظالم آج ہم پر حکمراں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اور علامہ اقبال کا بڑا سچا شعر ہے، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ دے شرمائے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔
پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتعلم، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ آئے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب ہم تو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں، ہم تو دوا کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ دوا ہم دیتے ہیں تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا؟ میں نے کہا بالکل گناہ پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ اگر آپ دوا کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ وہ دوا بیچتے ہیں اس سے ماں کے پیٹ میں حمل ساقط ہوتا ہے، اس بچے کے قتل میں آپ بھی بھاگیدار بن جائیں گے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا قطعی ایسا کام مت کیجیے اور مت کیجیے۔ اور اصول سمجھ لو، اصول سمجھ لو، کلیہ چکوا لو، جو چیز غلط ہے غلط چیز کا کاروبار کرنا بھی غلط ہے، جو چیز حرام ہے حرام چیز کا بزنس کرنا بھی حرام ہے، جو چیز ناجائز ہے اس کا کاروبار کرنا اور اس کا کام کرنا، اس کو دکان پر سیل کرنا اور اس کو بنانے میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، جاؤ یہ ادارے سے فتویٰ لے لو۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی نظر میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں، آپ اللہ کے جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے حرام اور ناجائز چیز کا بزنس کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دلیل اس کی قرآن کی یہی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ تو بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، کہیں ماں کے پیٹ میں قتل ہو رہے ہیں، کہیں ہاسپٹل کے باہر آپ کو ڈسٹ بین میں مری پڑی ہوئی بچیاں مل جائیں گی۔ اور آج بھی ہماری بھارت سرکار یہ نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج 2023 اور 2024 شروع ہونے والا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہمارا بھارت چندریان ہمارا چاند تک پہنچ گیا ہے۔ آج کے دور میں ہماری سرکار کو نعرہ لگانا پڑتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار